پورے خطے میں آگ لگ گئی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے, ایئرپورٹ سارے بند ہو گئے ہیں, 15,000 فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ ڈان ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. میں امیر حمزہ ہوں. ناظرین, امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جنگ نے کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر چند گھنٹوں میں رجیم چینج کا خواب دیکھا گیا جو کہ مکمل نہ ہو سکا. اس سارے سینیریو پر پاکستان اپنا کیا سٹانس رکھتا ہے اور پاکستان اپنا رد عمل کیا دکھائے گا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سید صاحب. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بڑی مہربانی. یہ بتائیں کہ کیا واقعی امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں رجیم چینج کا خواب دیکھا تھا؟ بالکل. یہ ساری جو جارحیت کی جنگ ہے جو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر منصوبے کے تحت لانچ کی ایران کے خلاف, جس کا کوئی جواز نہیں اور غیر قانونی بھی ہے, اس کی بنیاد, اس کا محور نیتن یاہو کا بہت پرانا خواب ہے کہ ایران کا جو انقلاب ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایران میں رجیم چینج کیا جائے. تو وہ تو اسی لیے اس نے پھنسایا اس کو اور ساتھ قابو کیا ٹرمپ کو, اور میرے خیال میں جھانسا دیا کہ جی یہ تو 2-3 دن کی مار ہے, فارغ ہو جائیں گے ہم, اور اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے اور مصیبت پڑ گئی ہے ان کو. تو یہ بیسکلی رجیم چینج کے لیے تھا کیونکہ ایگریمنٹ تو ہو چکا تھا. جو ڈاکٹر البسیدی ہیں فارن منسٹر عمان کے, وہ کہتے ہیں کہ مسودہ تیار تھا, پیس واز ود ان ریچ, اور ایران پوری طرح تیار تھا اور ایران نے کافی شرائط بھی مان لی تھی امریکہ کی. تو یہ تو سچویشن پھر مقصد ان کا وہ دھوکہ دیا اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی, کیونکہ اس کا تعلق نیوکلیئر ویپن سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایران کے میزائل سے نہیں ہے, اس کا تعلق ایران کے پراکسی سے نہیں ہے, اس کا تعلق صرف اور صرف جو 47 سال سے ایرانی انقلاب, اسلامی انقلاب جو ایران کا ہے وہ کھٹکتا ہے ان کو, اس کا خاتمہ ہے. تو اس جنگ میں ٹرمپ کے کردار تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ٹرمپ نے ثابت کر دیا ہے 2-3 چیزیں. جون 25 میں بھی 1925 میں, پچھلے سال 2025 میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, دھوکہ دیا. اس دفعہ بھی دھوکہ دیا. دوسرا یہ ثابت کر دیا کہ وہ تو نیتن یاہو کی جنگ ہے, آپ اس کے پیچھے کر رہے ہیں. تیسرا, اس نے اپنے جو عوام ہے, امریکی عوام, جو اس کا کراؤڈ ہے, بیس ہے, جسے کہتے ہیں میگا, MAGA, میک امریکہ گریٹ اگین, ان کو بھی دھوکہ دیا, ان سے بھی بے وفائی کی, اور جسے انگریزی میں کہتے ہیں ان کو بٹرے کیا. کیونکہ وہ تو کہتے تھے امریکہ فرسٹ, تو یہ تو اسرائیل فرسٹ ہو گیا نا. اور وہ کہتا تھا کہ میں اور جنگیں نہیں شروع کروں گا, جنگیں ختم کروں گا. یہ تو جنگیں شروع کر دی ہیں آپ نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کس حد تک جائے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ لیکن اس جنگ کے آپ کے ابھی تک دیکھ لیں کیا نتائج ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہو گئی ہے. بورڈ آف پیس جو بنایا تھا وہ دفن ہو گیا ہے. پورے خطے میں آگ لگ گئی ہے, خلیج کے ممالک میں. اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو گیا ہے, جس میں 20% تیل اور 30% LNG جاتی ہے. ایئرپورٹ سارے بند ہو گئے ہیں, 15,000 فلائٹ کینسل ہو گئی ہیں. $1 ارب روز کا خرچہ ہو رہا ہے جنگ کا. کم سے کم میرے خیال میں 1000 سے زیادہ لوگ تو مارے گئے ہیں ابھی تک. اور دنیا کی جو تجارت ہے, دنیا کی جو سارا نظام ہے وہ بھرم ہو گیا سارا. اور جو اس کے جو سعودی عربیہ اور ایران کی بھی جو صلح ہوئی تھی وہ بھی اب خطرے میں پڑ گئی. کیا عالمی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب علاقائی سے بڑھ کے عالمی ہو گیا, کیونکہ یورپ بھی شامل ہو گیا ہے, مشرقی وسطیٰ بھی ہو گیا ہے, امریکہ بھی ہے, تو ایشیا تو ہے ہی ہے. تو آپ عالم تو یہی ہے نا. اس کے بعد افریقہ اور لیٹن امریکہ رہ گئے ہیں. پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی شدت سے کمی, پاکستان کو اس کے اقتصادی جو ہے نا نقصانات بہت شدید ہوں گے, کیونکہ ہمارا تو معاہدہ ہے قطر کے ساتھ LNG کا. میرا طویل شدہ معاہدہ ہے, 30 سال کا شاید معاہدہ ہے. وہ تو تیا پانچا ہو گیا. انہوں نے آج ڈکلیئر کر دیا ہے فورس میجور کہ ہم بینکرپٹ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جو سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے سعودی عربیہ کی, راس النورہ, جس میں 5.5 لاکھ بیرل آف آئل روز کے جاتے ہیں ایکسپورٹ, وہ بند ہو گئی ہے. تو یہ تو بڑا سیریس ہے. اور اگر ابھی تیل کی قیمت 80-82 تو پہنچ گئی ہے, میرے خیال 100 سے زیادہ کراس کرے گی, تو اس کا مطلب ہے پاکستان کا جو بل ہے
جو ہم تیل باہر سے منگاتے ہیں وہ 2 سے 3 ارب ڈالر اب زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس جنگ سے پاکستان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بیسکلی اقتصادی ہے، دوسری اگر جنگ میں کوئی خطرہ ہوتا ہے ایران کے خلاف تو وہ بھی ہمیں متاثر کرے گا کیونکہ ہمارا 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور تیسرا ہم نہیں چاہتے کہ اسرائیل کو رجیم چینج ہو تو اسرائیل کا بارڈر ادھر آ جائے تافتان، یہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اس یہ تو جنگ دشمن سے کیونکہ انڈیا اسرائیل کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ یہ بتائیں کہ پاکستان اس جنگ میں سعودی عرب اور چین کے ساتھ کیسے تعلقات نبھائے گا؟ پاکستان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی اچھے ہیں، چین کے ساتھ بھی، اور امریکہ کے ساتھ بھی۔ یو این سیکیورٹی کونسل میں پاکستان، چین اور رشیا ایک پیج پہ ہیں، انہوں نے مذمت کی ہے۔ ہم نے ایران کے خلاف جارحیت کی مذمت بھی کی ہے، اور جب رہبر کی شہادت ہوئی ہے ہم نے ایک واحد پارلیمنٹ ہے دنیا کا جس نے اس میں قرارداد پاس کی ہے، اور واحد ملک ہے جس نے یوم سوگ منایا ہے۔ تو ہم اصولی طور پر صحیح کھڑے ہیں ایران کے ساتھ جارحیت کے خلاف، لیکن ہم امن بھی چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے، 4-5 ممالک ہیں جو کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں: پاکستان، ترکی، چین، رشیا اور عمان۔ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سیکرٹری جنرل جو ہے، یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل جو ہے اینٹونیو گوٹریس کی قیادت میں، وہ کوشش کریں کیونکہ ان 5 ممالک پاکستان، ترکی، عمان، رشیا، چائنا کی رسائی تہران میں بھی ہے اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہے، ہماری بات سنی جائے گی۔ تو میرے خیال میں امن کے لیے اور سفارتی تصفیے کے لیے ہم کوشش کریں۔